اہم خبر آپ کو دیں گے لندن سے، جہاں مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا ہے۔ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں مریم نواز، رانا ثنا، جاوید لطیف اور پرویز رشید نے شرکت کی۔ یہ اہم اجلاس ہوا ہے لندن میں مسلم لیگ نون کا، جس میں اس کی صدارت کی ہے نواز شریف نے۔ اس اجلاس میں مریم نواز، رانا ثناءاللہ، جاوید لطیف اور پرویز رشید نے شرکت کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ ملک انتخابات میں تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حساس ملکی صورتحال میں انتخابات کی شفافیت خطرے میں ڈالنا قوم سے دشمنی ہے۔ پنجاب میں نگراں حکومت کے قیام کے معاملے پر تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کے ارکان سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ صاف شفاف انتخابات کا انعقاد سنجیدہ ترین معاملہ ہے۔ عمران خان نے کہا بہترین ساکھ اور صلاحیت کی حامل نگراں حکومت اس ذمہ داری کے لیے موزوں ہے۔ پی ٹی آئی بہترین شہرت و صلاحیت کی حامل شخصیات کو نامزد کر رہی ہے۔ عوام کا سامنا کرنے سے خوفزدہ گروہ کو مزید خرابیوں کی اجازت دینا حماقت ہوگی۔ عمران خان نے کہا نگراں حکومتوں کے قیام کا آئینی تقاضا پورا کر کے عوام کو انتخاب کے ذریعے فیصلے کا حق دیا جائے۔ ملاقات میں نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے احمد نواز سکھیرا، نوید چیمہ اور محمد نصیر خان کے ناموں پر غور کیا گیا۔ عمران خان کی حتمی مشاورت کے بعد 2 نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجنے پر اتفاق ہوا ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے لیے بھی نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کے معاملے پر غور جاری ہے۔ اپوزیشن لیڈر اکرم درانی کی رہائش گاہ پر اجلاس ہوا ہے۔ سردار حسین بابک، سردار یوسف اور نگہت اورکزئی نے اس پہ شرکت کی ہے۔ تفصیل کے لیے بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز رضوان یوسف زئی سے۔ رضوان، کیا طے پایا اجلاس میں؟ جی بالکل، یہ آج خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے اکرم خان درانی کی رہائش گاہ پر مشاورتی اجلاس بلایا گیا، جس کے اندر نون لیگ کی جانب سے سردار یوسف نے شرکت کی اور عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے شگفتہ ملک تھیں۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی کی جانب سے وہاں پر نگہت اورکزئی بھی موجود تھیں۔ اجلاس کے بعد جو ہے اکرم درانی سے جب ہماری بات چیت ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فی الحال تو یہ اعتماد کے لیے بلایا گیا تھا کہ دیکھنا تھا کہ تمام پارٹیوں کا کیا ابھی بھی اکرم درانی پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا وہ اپوزیشن لیڈر تھے۔ تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ کے نام پر جو ہے وہ غور و فکر فائنل کیا جائے گا، جبکہ آج جو ہے گزشتہ رات امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی کراچی والوں کی امید بنی ہے، پیپلز پارٹی اس امید پر ڈاکہ نہ ڈالے۔ ادارہ نور حق میں نیوز کانفرنس کے دوران حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ریٹرننگ افسران پیپلز پارٹی کے کارکن بن کر دھاندلی کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن زیر سماعت نشستوں کا سامان فوراً تحویل میں لے۔ حافظ نعیم الرحمان کی سخت پریس کانفرنس کے بعد پیپلز پارٹی کا صوبائی وفد وزیر سعید غنی کی قیادت میں جماعت اسلامی کے مرکز ادارہ نور حق پہنچا، جہاں بلدیاتی الیکشن کے نتائج اور آنے والے دنوں میں مل کر کام کرنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ مذاکرات کے بعد مشترکہ نیوز کانفرنس میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ انتخابی نتائج کے معاملات بہتر ہوں گے تو ہی بات آگے بڑھے گی۔ سعید غنی نے بہتری لانے کا کہا ہے، اس بہتری کا انتظار کریں گے۔ سعید غنی نے کہا کہ معاملے کی بہتری میں جو کردار ادا کر سکے کریں گے۔ 2 اہم سیاسی جماعتوں کا مل کر چلنا کراچی کے لیے بہتر ہوگا۔ منی صاحب نے اور امتیاز شیخ صاحب اور نجمی عالم صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے۔ ان سر دست تو چونکہ شدید نوعیت کے معاملات ہیں، ہم انتظار کریں گے اور انتظار کے بعد اگر چیزیں بہتر ہوں گی تو پھر بات چیت بھی ہوگی۔ اگر کہیں حکومت سندھ کا کوئی رول بنتا ہے، کوئی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہم وہ ضرور ادا کریں گے۔ یہ اس شہر کے لیے، شہر کے لوگوں کے لیے، بلدیاتی اداروں کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ 2 میچور پولیٹیکل پارٹیز اس شہر کے حالات کو ٹھیک کرنے میں اپنے ساتھ ملا کر آگے چلیں۔ ابھی آپ کو بتائیں گے سندھ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی الیکشن پر فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ فیفن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ نتائج میں غیر ضروری تاخیر نے پرامن اور منظم انتخابی عمل کو گہنا دیا ہے۔ فافن نے کہا ہے کہ پرامن اور منظم انتخابی عمل ہوا، لیکن غیر ضروری تاخیر نے اس پرامن اور منظم انتخابی عمل کو گہنا دیا۔ وفاقی حکومت نے ملک کے دولت مندوں سے تہہ خانوں میں چھپے ڈالرز باہر لانے کی اپیل کر دی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ معیشت ڈوب رہی ہے، اگر امیروں کے پاس موجود ڈالرز باہر آ جائیں تو شاید IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آج جتنا پیسہ پاکستانی سرمایہ کاروں کے پاس پڑا ہے، اگر یہ اپنے تہہ خانوں سے نکال دیں تو پاکستان کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
جتنے ڈالرز آج پاکستان کے بڑے لوگوں نے سٹور کیے ہوئے ہیں، اگر وہ سارے ڈالر وہ معیشت کے اندر ڈال دیں تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم منتیں کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی، اور کتنی سخت شرائط جو ہے ان کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ عالمی شہرت یافتہ مصری، برطانوی، امریکی ماہر اقتصادیات مصری نژاد خاتون ڈاکٹر نعمت شفیق امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کی پہلی خاتون صدر منتخب ہو گئی ہیں۔ نعمت شفیق یونیورسٹی کی 268 سالہ تاریخ میں اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی خاتون صدر ہیں۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر نعمت شفیق بطور ڈیپٹی گورنر بینک آف انگلینڈ کی مارکیٹس کی شریف اور لندن کی طاقتور ترین خاتون کہلائی گئیں۔ 36 سال کی عمر میں نعمت شفیق ورلڈ بینک میں اب تک کے سب سے کم عمر نائب صدر تھیں۔ وہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ میں ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کر چکی ہیں۔ نعمت شفیق نے لندن اسکول آف اکنامکس میں متعدد بورڈز میں خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر نعمت شفیق کو 11ویں سالانہ گلوبل لیڈرشپ اور ڈائیورسٹی ایوارڈز میں انہیں سال کی بہترین خاتون کا ایوارڈ ملا۔ ڈاکٹر نعمت شفیق برٹش مسلم ایوارڈز BMA لیڈر ان فائنانس سے نوازی گئیں۔ نعمت شفیق فی الحال برٹش میوزیم، سیمنز کے نگراں بورڈ، کاؤنسل آف دی انسٹیٹیوٹ فار فسکل اسٹڈیز اور اکانومی آنرز کمیٹی کی ٹرسٹی کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔